اس بات کو سمجھو کہ ادراک کی 4 انواع ہیں۔ پہلی احساس یعنی حسی ادراک، دوسری خیالی ادراک، تیسرے وہمی ادراک اور چوتھے عقلی ادراک۔ یہ ضروری ہے کہ ہر ادراک میں تجرید یعنی مادی معاملات سے علیحدگی ہو، اس لیے یہ ادراکات تجرید کے لحاظ سے ایک ترتیب پر ہیں۔ پہلا ادراک 3 اشیاء سے مشروط ہے: اعلیٰ ادراک کے سامنے ادراک کیے گئے مادہ کا حضور، کیفیت و کمیت جیسی حیتوں کی شمولیت، اور ادراک کی گئی شے کا جزئی ہونا۔ دوسرے قسم کا ادراک پہلی شرط سے مجرد ہے اور تیسرا پہلی 2 سے مجرد ہے، جبکہ چوتھا تمام سے۔ اور اس بات کو بھی سمجھو کہ وہمی اور عقلی ادراک کے مابین فرق بذات نہیں، بلکہ ایک خارجی امر کی وجہ سے ہے، اور وہ ہے جزئی سے منسلک ہونا اور نہ ہونا۔ یعنی وہمی ادراک تو حسی ادراک کی جزئیت سے منسلک ہے، جبکہ عقل نہیں۔ تو حقیقت میں ادراک کی 3 انواع ہی ہوئیں، جیسے عوالم بھی 3 ہی ہیں، اور وہم ایسی عقل کی طرح ہے جو اپنے مرتبے سے نیچے آ گیا ہے، اور ہر ادراک میں اشیاء کے حقائق اور ان کی ارواح کا تجرد حاصل کیا جاتا ہے، اجسام کے قوالب اور مادوں کے ہیاکل سے۔ محسوسہ صورت تو مادے سے تھوڑی سی مجرد ہوتی ہے، مادے کے حضور کی شرط کے ساتھ، اور خیالی صورت متوسط طور پر مجرد ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ ایسے عالم میں ہوتی ہے جو عالم محسوسات اور عالم معقولات کے دونوں عالموں کے مابین ہوتا ہے، جبکہ عقلی صورت پورے طور پر مجرد ہوتی ہے۔ انسانی نفس کو اس کے رب کی طرف سے جو پہلا علمی و ادراکی نور ملتا ہے وہ حسی صورت کا نور ہوتا ہے، جس کی ابتدا پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ کسی قدر شکم مادر میں بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس وقت جب حسی ادراک کے تمام استعدادی اسباب انسان میں اس کے حصول کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں۔ چونکہ رب کا فیض عام ہے اور ہر وقت جاری ہے، اس لیے جو ہی استعداد پیدا ہوتی ہے تو فیضان بھی حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہ عمل پھر آئندہ زندگی میں بھی جاری ہوتا رہتا ہے۔ اس مقام پر مغربی فلسفی ایمانوئل کانت نے جو یہ کہا ہے کہ حسی ادراک کے وقت خارجی عوامل کے علاوہ خود انسانی ذہن کی اپنی دخل اندازی بھی شامل ہوتی ہے، تو اس کی یہ بات صحیح ہے، لیکن اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ملا صدرہ کے مطابق بھی حسی صورت کا فیضان خدا اور اس کے ملائکہ وغیرہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں لفظ وغیرہ میں خود انسان کے اپنے نفس اور اس کی حدود، شیاطین، سب کی دخل اندازی شامل سمجھی جا سکتی ہے۔ حسی قوا مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، جیسے بصارت، سماعت وغیرہ۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی قوت انسان کو ساری عمر حاصل رہتی ہے، جس کی بدولت ایک صورت گزرنے کے بعد دوسری صورت کا فیضان ہوتا رہتا ہے، جبکہ ہر گزری صورت کا نقش نفس میں جمع ہو کر محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ مثلا جب ایک انسان کسی گلاب کو دیکھتا ہے تو اس کی صورت اس کے ذہن میں بنتی ہے، جب وہ اسے دیکھنا بند کر دیتا ہے تو اس صورت کا نقش اس کے ذہن یعنی نفس کے شعوری جز سے تو محو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نفس کے لاشعوری یا تحت شعوری جز میں منتقل ہو جاتا ہے اور وہاں یادداشت کے طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ نقش کے یوں منتقل ہونے کے اس عمل کو سامنے کی شکل سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یادداشت کو محفوظ رکھنے والے نفس کے اس جز کو ایک بڑی بیضوی شکل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کو قدرے گہرے رنگ میں اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ یہ جز ہمارے شعور میں نہیں ہوتا۔ یوں نفس میں صورتوں اور نقوش کا اضافہ ساری عمر جاری رہتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نفس میں ان صورتوں کا مجموعہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ بہرحال حسی قوا کا مسلسل استعمال انسانی نفس میں خیالی قوت کی استعداد پیدا کر دیتا ہے۔ یہ استعداد پیدا ہوتے ہی انسان کو خیالی قوت بھی عطا ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ یادداشت میں نقش صورتوں کو کسی بھی وقت واپس اپنے ذہن میں لا سکتا ہے۔ یہ ادراکی قوت بھی انسان کو بہت بچپن میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد زبان سیکھنے کا عمل حسی و خیالی قوتوں سے مل کر انسانی نفس میں
وہ استعداد پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عقل کے اس ابتدائی حصول کے قابل ہو جاتا ہے جو عربی زبان میں وہم کہلاتا ہے۔ وہم حسی ادراک کے جزئی امور سے متعلق عقل کو کہتے ہیں۔ اس ابتدائی عقل کی شروعات بچپن میں زبان کے معنوی الفاظ یعنی معنوی اسماء کے سیکھنے سے ہوتی ہے۔ معنوی اسماء کی حاجت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ عقل و وہم کی معنوی صورتوں کی اپنی تو ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی جو خیالی قوت کی پکڑ میں آ سکے، اس لیے معنوی صورتوں کی نمائندگی کرنے والی اسمائی صورتوں کو استعمال کر کے خیالی قوت نفس میں وہم اور عقل کی استعداد پیدا کرتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ مزید اسماء سیکھنے سے بالآخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسانی نفس کو اللہ تعالیٰ وہم سے پاک وہ خالص عقل بھی عطا کر دیتا ہے جو جزئی کے علاوہ کلی امور کا ادراک بھی کر سکے۔ اس عقل کی استعداد لسانی اسماء سیکھنے کی ترقی سے اس لیے حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہر لسانی اسم ایک کلی معانی کا حامل ہوتا ہے اور کلی معانوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس عقل کی ابتدا بھی عام طور پر شروع کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ ملا صدرہ کی اس تحریر کا ایک اجمالی اظہار اس شکل سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس شکل میں وہم اور عقل کو ایک ہی رنگ کی دو مختلف شدتوں سے اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ ان دونوں میں بالذات کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہرحال جزئیت سے کلیت کی طرف ادراکی قوہ کی یہ صعودی حرکت بارگاہ یزدی سے تمام انسانوں کو بغیر کسی کوشش کے جبلی طور پر عطا ہوتی ہے۔ یہ فیض ہر کسی کے لیے ہر وقت جاری ہے تاکہ خدا اور اس کے ملائکہ کے کلی حقائق تک انسانوں کو رسائی میسر آ سکے۔ اس کے بعد انسان کے اختیار پر منحصر ہے کہ وہ عطا کی گئی عقل کو اس کام کے لیے کتنا استعمال کرتا ہے جس پر خود اس کی اپنی کلی تکمیل کا دار و مدار بھی ہے۔